بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا وصال۔ ایک عارف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم عراق سے مکہ مکرمہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیمہ کے ارادے سے نکلے۔ ہمارے قافلے میں بہت سے لوگ تھے۔ جیسے ہی ہم عراق سے نکلے تو ایک عراقی شخص بھی ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کا گندمی رنگ کثرت عبادت کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے پیوند دار پرانا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا اور ایک تھیلی تھی جس میں تھوڑا سا توشہ تھا۔ دراصل وہ عابد و زاہد امام العاشقین حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب قافلے والوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو پہچان نہ پائے اور ان سے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم ایک غلام ہو۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں ایک غلام ہوں۔ لوگوں نے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم ایک برے غلام ہو اور اپنے آقا سے بھاگ کر آئے ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جب تم اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگے تو اپنے آپ کو کیسا پایا اور تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ اگر تم اپنے آقا کے پاس رہتے تمہاری یہ حالت ہرگز نہ ہوتی، اور بے شک تم بہت برے اور قصوروار غلام ہو۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل کی قسم، میں ایک گنہگار غلام ہوں۔ میرا آقا بہت ہی اچھا ہے اور قصور میرا ہی ہے۔ اگر میں اس کی اطاعت کرتا اور اس کی رضا چاہتا تو میری یہ حالت ہرگز نہ ہوتی۔ یہ کہہ کر آپ رونے لگے اور اتنا روئے کہ قریب تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی روح پرواز کر جاتی۔ لوگوں کو ان پر بہت ترس آیا اور انہوں نے آقا سے مراد دنیاوی آقا لیا، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ نے آقا سے مراد اللہ عز و جل کو لیا تھا۔ قافلے والوں میں سے ایک شخص نے کہا، ڈرو مت، میں تمہارے لیے تمہارے آقا سے امان لے لوں گا، تم اس کی طرف لوٹ جاؤ اور توبہ کر لو۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس کی طرف لوٹتا ہوں اور اس کے انعامات میں رغبت رکھتا ہوں۔ دراصل آپ رضی اللہ عنہ سرکار ابد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کے روض انور کی زیارت کے لیے قافلے میں شامل ہوئے تھے۔ بہرحال اسی دن قافلہ چل پڑا اور تیزی سے سفر کرنے لگا۔ رات کو جب اس قافلے نے ایک پتھریلی جگہ پر پڑاؤ کیا، وہ رات انتہائی سرد اور بارش والی تھی۔ وہ بزرگ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ قافلے والوں میں سے ہر شخص نے اپنے کجاوے اور خیمے میں پناہ لے لی، جبکہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے پاس نہ تو کجاوا تھا نہ خیمہ، اور نہ ہی آپ رضی اللہ عنہ نے کسی سے کچھ مانگا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ دنیاوی امور میں سے کوئی چیز مخلوق سے طلب کریں، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ تو اپنی حاجتیں اللہ عز و جل سے ہی مانگا کرتے تھے۔ اس رات آپ رضی اللہ عنہ کو سخت سردی لگی، یہاں تک کہ سردی کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کے اعضائے مبارکہ کانپنے لگے۔ جب سردی زیادہ غالب آ گئی تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کا زیادہ سردی لگنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ جب قافلے والے بیدار ہوئے اور کوچ کا ارادہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کو پکارا، اے شخص اٹھو، لوگ کوچ کر رہے ہیں، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو ایک شخص آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ جب اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو جھنجھوڑا تو دیکھا کہ آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ اس شخص نے قافلے والوں کو پکار کر کہا، اے قافلے والو، اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام انتقال کر گیا ہے اور اسے دفن کیے بغیر سفر کرنا مناسب نہیں۔ قافلے والوں نے کہا، اس کے معاملے یعنی آقا سے بھاگنے کا کیا ہوگا؟ قافلے میں موجود ایک نیک شخص نے کہا، یہ غلام توبہ کر کے اپنے آقا کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اپنے عمل پر نادم تھا، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ عز و جل اس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے گا، کیونکہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اور اگر ہم اسے دفن کیے بغیر چل پڑے تو کہیں ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کے لیے قبر کھودنے اور اسے اس قبر میں دفن کرنے تک صبر کرو۔ تو لوگوں نے کہا، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پانی موجود نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا، کسی جاننے والے سے پوچھ لو۔ چنانچہ لوگوں نے ایک شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پانی یہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ملے گا۔
تم میرے ساتھ کسی آدمی کو بھیج دو، میں تمہیں پانی لا دوں گا۔ اس شخص نے ڈول لیا اور پانی کی طرف چل دیا۔ جب وہ قافلے سے نکلا تو اچانک سامنے پانی کی ایک نہر نظر آئی۔ سبحان اللہ، اس نے کہا بڑا عجیب معاملہ ہے، میں نے پہلے کبھی اس نہر کو نہیں دیکھا۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پانی ملتا ہی نہیں اور نہ ہی کسی قریبی جگہ میں ہوتا ہے۔ بہرحال وہ شخص قافلے کی طرف لوٹ آیا اور قافلے والوں سے کہنے لگا تمہاری مشقت ٹل گئی ہے، لکڑیاں جمع کرو۔ تو انہوں نے پانی گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کر دیں۔ پھر جب پانی لینے کے لیے نہر پر آئے تو پانی کو کھولتا ہوا پایا۔ سبحان اللہ، تو اس کے تعجب میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر شرکائے قافلہ اس شخص یعنی حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے گھبرا گئے اور کہنے لگے بے شک یہ شخص بڑی عظمت والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے قبر کھودنا شروع کی تو مٹی کو مکھن سے زیادہ نرم پایا اور زمین سے خوشبو کو لپٹیں آ رہی تھیں۔ قافلے والوں نے دنیا میں اس سے زیادہ پاکیزہ خوشبو نہ سونگھی تھی۔ اس صورتحال میں ان کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ رعب و گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ قبر سے نکلنے والی مٹی کو دیکھتے تو اسے مٹی کی طرح پاتے اور جب اسے سونگھتے تو مشک کی خوشبو پاتے۔ پھر ان لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک خیمہ نصب کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے جسد اقدس کو اس میں منتقل کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے کفن کے معاملے میں بحث کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا کہ انہیں کفن میں دوں گا، دوسرے نے کہا میں دوں گا۔ پھر جب ان سب کی رائے اس بات پر متفق ہوئی کہ ہر شخص کفن کے لیے ایک ایک کپڑا دے، پھر ان لوگوں نے کاغذ اور قلم پکڑا اور آپ رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارک اور صفات مبارکہ لکھنے لگے اور کہنے لگے انشاءاللہ عز و جل جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو شاید وہاں ہمیں ان کا کوئی جاننے والا مل جائے۔ پھر ان لوگوں نے اس پرچے کو اپنے سامان میں رکھ لیا۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو غسل دے دیا اور کفن پہنانے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کے لباس کو اتارنا چاہا تو آپ کو جنتی کفن میں لپٹا ہوا پایا۔ سبحان اللہ، دیکھنے والوں نے کبھی ایسا کفن نہ دیکھا تھا۔ اس کفن پر مشک و عنبر لگا ہوا تھا جس کی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کی جبین اطہر اور مبارک قدموں پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت رب عز و جل ہی دیتا ہے کہ رب عز و جل نے انہیں کفن پہنا دیا اور بندوں کے کفن سے بے نیاز کر دیا۔ ہم اللہ عز و جل سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس برگزیدہ اور مقبول شخص کے وسیلے سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا اور ہم پر رحم فرمائے گا۔ پھر ان قافلے والوں نے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو سخت سردی کی رات میں تنہا چھوڑنے پر سخت ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے کے لیے اٹھایا اور نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ایک ہموار جگہ پر رکھا۔ جب ان لوگوں نے تکبیر کہی تو آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک تکبیر کہنے کی آوازیں سنیں تو ان کے کلیجے دہل گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اپنے سروں سے سنی جانے والی آوازوں سے مرعوب ہونے اور گھبراہٹ کی شدت کی وجہ سے یہ نہ سمجھ پائے کہ نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے۔ پھر جب انہیں قبر کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا تو اٹھاتے وقت انہیں یوں محسوس ہوا کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا جسد اقدس کسی مخلوق نے تھام رکھا ہے اور انہیں آپ رضی اللہ عنہ کا وزن تک محسوس نہ ہوا۔ بہرحال آپ رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے کے لیے قبر کی طرف لائے اور آپ رضی اللہ عنہ کے جسم اقدس کو قبر میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد قافلے والے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حیران و پریشان ہوتے ہوئے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب وہ اپنا سفر پورا کر کے لوٹے تو کوفے کی مسجد میں آئے اور لوگوں کو آپ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا اور وہاں حلیہ بیان کیا تو حلیہ بیان کرنے پر لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا۔ مسجد میں رونے کی آوازیں بلند ہوئیں اور اگر آپ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد آپ کی کرامات ظاہر نہ ہوتی تو حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے وصال کی خبر کسی کو نہ ہوتی اور نہ ہی آپ رضی اللہ عنہ کے مزار پرانوار کا پتہ چلتا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوشیدگی اور کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی۔
حوالہ بحر الدموع صفحہ نمبر 84۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ ویڈیو سماعت فرمانے کے لیے شکریہ۔ آپ کا میزبان دلشاد رضا رضوی۔